بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ کل بروز قیامت تم میں میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب کون نہیں جانا چاہے گا۔ بروز محشر تو ہر شخص کی یہ آرزو ہوگی کہ ساقی کوثر کا ساتھ مل جائے اور کسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ الفت ہم پہ پڑ جائے۔ پڑ گئی محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بروز محشر قرب پانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے شمار درود بھیجیے۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک یاد تازہ کرتا ہے غزوہ بدر کی۔ جی ہاں، کفار و مشرکین کے درمیان، کفر و شرک کے درمیان پہلا مارکہ، فرسٹ بیٹل غزوہ بدر، بیٹل آف بدر۔ یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک ہوئے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ قریش کا ایک شخص مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک ہو گیا اور اس کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے سرداران قریش نے یہ ٹھان لی اور یہ شور عام کر دیا کہ خون کا بدلہ خون، اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاری یا اس کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف ابو سفیان جو اب تک کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ملک شام سے سرداران قریش کا مال اور دیگر تجارتی سامان لے کر شام سے واپس آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں مدینہ شریف سے گزرنا تھا یا مدینہ شریف سے کچھ فاصلے سے انہوں نے گزرنا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ابو سفیان یہاں سے گزریں گے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا تعقب کرنا چاہا، انہیں پکڑنا چاہا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم و بیش 313 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ہمراہ مدینہ شریف سے ابو سفیان کے تعقب میں نکلے۔ جب آپ وہاں سے نکلے، یہ بات ہے یہ رمضان المبارک کی بات ہے۔ ادھر اس سے پہلے ہی ابو سفیان نے مکہ میں یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مدینے والے مجھے لوٹنا چاہ رہے ہیں اور مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میری مدد کے لیے آؤ۔ وہاں سے بھی جب یہ خبر پہنچی تو تمام سرداران قریش جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا اور مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کی، اور 1000 جنگجو تیار ہوئے جس میں سرداران قریش بھی شامل تھے۔ 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ یہ قافلہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے میدان بدر میں پہنچا۔ یہ مسلمانوں سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ جب بھی مدینہ بدر پہنچے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مقابلے کے لیے میدان بدر میں پہنچے۔ واقعہ ہے سن 2 ہجری کا، اور بدر ایک کنویں کا نام ہے جو ایک شخص کے نام پر تھا۔ اس جگہ پر دو قومیں، 2 مذاہب کے لوگ جمع ہوئے، مسلمان اور کافر۔ کفاران قریش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے پہلے ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے جو بظاہر نرم تھی اور وہاں آرام دہ تھی۔ وہاں پہ انہوں نے اپنا پانی کا بھی وہاں انتظام تھا، وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ جدید جنگی ساز و سامان سے لیس اشیاء خرد و نوش کی کثرت اور اپنے غرور و تکبر میں یہ سردار، جس میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے سردار تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا عباس بن
عبد المطلب بھی شامل تھے، یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ بھی اس میں شامل تھے، اور یہ تمام لوگ بڑے غرور و تکبر میں مبتلا تھے کہ جنگ کیا ہونی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 80 کم و بیش 80 اونٹ تھے، چند ٹوٹی ہوئی تلواریں، نیزے اور بھالے تھے، اور کوئی جنگی تیاری کا اس قدر ساز و سامان نہیں تھا، جبکہ مقابلے میں تھے کم و بیش 1000 اور جنگی ساز و سامان سے لیس تھے۔ مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسلمانوں کی عظیم فتح نظر آ رہی تھی، اپنے رب کا وعدہ نظر آ رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ نے تم لوگوں کی مدد کی بدر میں جبکہ تم کمزور بے سر و سامان تھے، تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ نبی کریم جب یہ وہاں پہ پہنچے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سامنے دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے اور جدید تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہیں، بلکہ اس جو تعداد تھی 313، اس میں صرف 60 مہاجرین تھے اور باقی سب انصار تھے۔ انصار کے جو قبائل تھے اس میں ان کے سرداران آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جب تک کہ زندہ ہیں ہم آپ کی جان کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ جذبہ ایمانی تھا مسلمانوں کا، یہ جذبہ قوت تھا جو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ بہرحال رات ہوئی، صبح جنگ تھی، رات کو بارش ہوئی، اور جو جگہ مسلمانوں کے لیے ریتیلی تھی جس میں پاؤں دھستے تھے جانوروں کے، وہ جگہ ہموار اور نرم ہو گئی۔ اللہ نے وہ جگہ مسلمانوں کے لیے نرم کر دی، اور کفار کی وہ جگہ جو نرم تھی وہ کیچڑ زدہ ہو گئی، جس سے کفار کو چلنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کے آگے سربا سجود ہوتے رہے، دعائیں کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ روتے رہے، اور کئی دفعہ آپ کی مبارک چادر آپ کے شانہ اقدس سے گری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھارس بندھائی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رب نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، یا اللہ میں یہ چند بندے تیری بارگاہ میں لایا ہوں، مولا کریم انہیں فتح و نصرت عطا فرما، اگر آج یہ ناکام ہو گئے تو کل قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس طرح کی مناجات تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اللہ کی مدد پر یقین تھا۔ لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ دعا ہم ظاہری اسباب پر غور کرتے ہیں، ظاہری چیزوں پہ غور کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی مدد پہ غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے وہ بیٹل آف بدر جہاں صرف 313 مسلمان ہیں اور سامنے 1000 کفار ہیں، وہ بھی جدید سامان سے، لیکن اللہ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تعداد بھیجی جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ پہلے 1000 فرشتوں کی جماعت آئی، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے آئے، ٹوٹل اس طرح 8000 فرشتے آ گئے۔ جب جنگ سے پہلے رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس جگہ نشان لگایا تھا کہ فلاں کافر وہاں مرے گا، فلاں کافر وہاں مرے گا، دوسرے دن جنگ کے بعد کافر کی لاش وہیں پڑی تھی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب بتانے والے نبی کی شان ہے۔ جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے بڑے بڑے سرداران کے سر تن سے جدا کر دیے۔ 2 ننھے منھے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ابو جہل کو خاک و خون میں ملا دیا، اور ابو جہل بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہو کے مرا۔ مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے عظیم فتح و نصرت حاصل کی۔
جہاں مسلمان جاتے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں ہم کفار کے پیچھے بھاگتے تھے، کفار آگے بھاگتے تھے، جیسے ہی ہم اپنی تلوار اس کی گردن پہ مارنے کی کوشش کرتے، اس کی گردن پہلے سے ہی جدا ہوئی ہوتی، ہمیں معلوم چل گیا کہ یہ کوئی ہماری مدد کر رہا ہے۔ اس طرح جب اس جنگ کے اندر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے اور کفار کے 70 لوگ قتل کر دیے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے، باقی کفار بھاگ گئے۔ جنگ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اللہ کی مدد، اپنا توکل اللہ کی طرف کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی طاقت کے بجائے اللہ کی مدد پہ بھروسہ کریں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ہماری طاقت کچھ نہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی طاقت ایمان کی دولت ہے، ایمان کی طاقت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، اس پہ اگر آج ہمارا بھروسہ ہوگا تو ہم بحیثیت مسلمان دنیا میں بہت ترقی کریں گے۔ جب مسلمانوں نے یہ فتح کی، 70 قیدی بنائے گئے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا بھی قیدی بنے، تو یہ بات طے پائی گئی کہ جو فدیہ دینا چاہے اسے فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے۔ تو یاد رکھیے تعلیم کس قدر اس زمانے میں بھی نبی محسن انسانیت، ایک عظیم انسان جس نے اس وقت بھی تعلیم کو عام کیا، تو آج اس بات سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے۔ وہ قیدیوں سے، جو قریش کے قیدی بنائے گئے، ان سے تعلیم مدینے کے شہریوں کو دلوائی گئی، مدینے کے لوگوں کو دلوائی گئی۔ واقعہ بدر، بہت سارے اس میں واقعات ہیں، اگر بات کی جائے تو شاید ہمارے پاس وقت مختصر ہے، آج بھی بدر کے مقام پر ان شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ جب آپ مدینہ شریف جائیں تو ضرور ان شہداء کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے، 313 کے لفظ کا بڑا مقام ہے۔ جبھی تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص 313 دفعہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ جو کوئی بدری صحابہ کی نسبت سے، بدری صحابہ کے وسیلے سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اللہ ہے، تو انہوں نے مان لیا اور اللہ کے لیے نکل گئے، اپنی جانیں دیں۔ تو ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ بدری صحابہ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں ایک وظیفہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت بتاتے ہیں، اور آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے وہ یہ ہے کہ یا بصیرو یا بصیرو، عصر کے وقت جو کوئی 7 دفعہ پڑھ لے گا اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیے، یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو، جو کوئی 7 دفعہ پڑھ لے گا اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو خندہ پیشانی سے ملتے اور مسکراہٹ کے ساتھ ملتے، یعنی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ خندہ پیشانی سے مراد یہ ہوتی کہ پرجوش، جسے ہم کہتے ہیں نا، پرتپاک انداز سے، اس انداز سے آپ ملاقات فرمایا کرتے تھے، مٹھاس کے انداز سے، محبت کے انداز سے، پیار کے انداز سے آپ ملاقات فرمایا کرتے تھے، اور آنے والا آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طریقوں کو اپنائیں۔ جب بھی کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں، خندہ پیشانی سے ملاقات کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔